السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہومیو ڈاکٹر ظہیر، آپ دیکھ رہے ہیں ہومیو ہیلتھ کیئر۔ آج کا جو معلوماتی پروگرام ہے اور جو ویڈیو ہے یہ السریٹیو کولائٹس یعنی بڑی آنتڑی اور مقد کے اندر جو السر بن جاتا ہے یا جو چھالے سے بن جاتے ہیں یا زخم بن جاتے ہیں ان کے بارے میں ہومیوپیتھک ادویات کا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ السریٹیو کولائٹس جو ہے یہ کیا ہوتا ہے اور یہ کہاں پر ہوتا ہے اور اس بیماری کی کیا علامات ہیں اور اس کے کیا سمٹم آتے ہیں اور پھر اس کی ہومیوپیتھک ادویات کون کون سی ہیں جو اس میں استعمال کروائی جاتی ہے۔ تو السریٹیو کولائٹس جو ہے یہ ہماری بڑی آنتڑی اور جو مقد یعنی ریکٹم کے اندر والے حصے میں یہ دانے بن جاتے ہیں، چھالے بن جاتے ہیں، زخم بن جاتے ہیں اور یہ مردوں میں اور خواتین میں دونوں میں یہ مرض ہو جاتا ہے۔ اور خصوصاً ایسے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ جو بہت زیادہ آرام پسند ہوتے ہیں اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنا کام دوسرے لوگوں سے کروائیں، یا جو بیٹھے رہتے ہیں یا زیادہ تر آرام پسند طبیعت جن کی ہوتی ہے ان لوگوں میں یہ مرض زیادہ پایا جاتا ہے۔ اور ایسے لوگوں میں بھی پایا جاتا ہے جو کہ بازار کے کھانے یا چٹ پٹی اشیاء کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور جو گھر کا کھانا کھاتے ہوئے جن کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور سبزی اور دال وغیرہ سے بہت زیادہ اجتناب کرتے ہیں اور مرغن اور چٹ پٹے اور تلی ہوئی اشیاء کو زیادہ کھاتے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی یہ السر جو ہے ہو سکتا ہے یا السریٹیو کولائٹس ہو سکتا ہے۔ مرض کی جو ابتدا ہے یا مرض جو شروع ہوتا ہے یہ ایک معمولی سے دانے یا پھوڑے سے ہوتا ہے جس سے جو کہ آپ کے ریکٹم میں اور بڑی آنتڑی کے اندرونی حصے پر بن جاتا ہے، پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر اس میں سے تھوڑی تھوڑی پیپ کا اخراج ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پخانے کے ساتھ بھی پیپ لگ کر آتی ہے اور اس کے ساتھ ایک ریشے کی طرح کی جو ہے وہ لگ کے ریشہ بھی نکلتا ہے اور اس کے ساتھ خون بھی نکلتا ہے، لیکن جو خون نکلتا ہے وہ تازہ خون نہیں ہوتا اور پخانے میں ملا ہوا خون جو کہ کچھ عرصہ پخانے کے اندر شامل ہو کے اندر ہی پڑا رہتا ہے اور وہ جب باہر نکلتا ہے پخانے کے ساتھ خارج ہوتا ہے تو اس کا رنگ کالا ہو جاتا ہے، وہ سیاہ کلر کا پخانے کے ساتھ خارج ہوتا ہے۔ بعض اوقات سارا پخانہ ہی کالا نظر آتا ہے اور بعض اوقات اس کا کچھ حصہ کالا ہوتا ہے اور کچھ حصہ نارمل پخانے کی طرح ہوتا ہے۔ اور پخانے میں جو خون کی آمیزش ہوتی ہے اس سے جو ہے ویکنس بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور مریض جو ہے اس کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے، کیونکہ اندر خون کا اخراج بڑی آنتڑی میں مسلسل ہو رہا ہوتا ہے جس وجہ سے خون کی کمی واقع ہو جاتی ہے اور مریض کو جو ہے پخانے زیادہ آنے شروع ہو جاتے ہیں اور اس میں لیس دار مواد بھی نکلتا ہے، پس بھی نکلتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خون بھی شامل ہو کے نکلتا رہتا ہے اور مریض کو جو ہے بڑی آنتڑی میں تشنجی کیفیت اس کے پائی جاتی ہے۔ مروڑ والے درد مریض کو ہوتے ہیں بہت زیادہ، پیٹ میں اور ریکٹم میں شدید درد رہتا ہے اور اس کی جو وجوہات ہیں میں پہلے بتا چکا ہوں، عام طور پر آرام پسند لوگوں میں اور بہت زیادہ مرغن غذائیں کھانے والے لوگوں میں یہ پایا جاتا ہے، لیکن اس میں کچھ بیکٹیریاز کا عمل دخل بھی ہوتا ہے جو کہ ہمارے پیٹ کے اندر کھانے کو ہضم کرنے میں اور کھانے کو جسم کا حصہ بنانے میں اپنا رول ادا کرتے ہیں۔ وہ بیکٹیریاز کی تعداد اگر کم ہو جائے یا بہت زیادہ بڑھ جائے تو اس سے بھی یہ ہو سکتا ہے۔ اور ذہنی دباؤ، مسلسل ڈپریشن میں رہنا اور کسی غم والی کیفیت میں بہت زیادہ رہنا یا کسی کام کے سلسلے میں بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار رہنا، اس سے بھی یہ ہو سکتا ہے۔ اور کھانے پینے کی جو روٹین ڈسٹرب ہو جاتی ہے کہ آپ کسی ایک ٹائم پہ اپنا کھانا نہیں کھاتے، دوپہر کا کھانا رات میں کھا رہے ہوتے ہیں یا ناشتہ دوپہر میں کر رہے ہوتے ہیں اور اس طرح سے کافی عرصے تک اگر روٹین چلتی رہتی ہے تو اس میں یہ مسائل آپ کو آ سکتے ہیں، یعنی کہ السریٹیو کولائٹس کا ہو جانا جو ہے یہ ایک بڑا پیچیدہ اور گہرا
مسئلہ ہوتا ہے، بڑی پیچیدہ بیماری ہوتی ہے، کیونکہ اس کی ڈائگنوزز بڑی مشکل ہوتی ہے، اور اس لیے اگر شروع میں اس مسئلے کو پکڑ لیا جائے، اور کیونکہ عام طور پر جو مریض ہے وہ ایسی باتیں کسی سے نہیں کرتے جو کہ ایک اس کی پوشیدہ جگہ سے ایک تکلیف واقع ہوتی ہے، یا ریکٹم میں جو اس کو اگر کوئی تکلیف ہے تو اس کو بتاتے ہوئے گھبراتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو شکایت کرتے ہیں وہ عام طور پر ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں یا جو بتاتے ہیں، پہلا ان کا جو انداز یا فکرہ جو الفاظ ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ بواسیر ہو گئی ہے۔ حالانکہ جب ڈائگنوز کیا جاتا ہے اور جب اس کے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں اور جب اس کو مکمل ایگزامن کیا جاتا ہے، اس کے بعد جا کر پتہ چلتا ہے کہ یہ بواسیر نہیں، یہ تو السریٹیو کولائٹس ہے، جو کہ بڑی آنتڑی میں اور مقعد کے اندر والی سائڈ پہ السر بن چکے ہیں۔ پھر اس کا ہومیوپیتھک طریقے سے جو علاج ہے وہ کیا جاتا ہے، اور یہ شروع میں اگر مریض آپ کے پاس آتا ہے اور آپ اسے صحیح طور پر ڈائگنوز کر لیتے ہیں تو پھر اس کا علاج بھی بہت زیادہ آسان اور جلدی ہو جاتا ہے، اور مریض بہت ساری پیچیدگیوں سے بچ جاتا ہے۔ اور اگر اس کے مریض دیر بعد آپ کے پاس آئیں، کافی عرصے سے اس کو یہ مسئلے چل رہے ہوں، تو پھر اس میں بہت زیادہ پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جیسے کہ خون کی کمی کا ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ مریض کے جو ہے بڑی آنتڑی کے اندر جو السر ہوا ہوا ہے اس کا سائز کا بڑھ جانا ہے، اور مقعد کے اندر جو پھوڑا یا السر بنا ہوا ہے اس کا سائز کا بڑھ جانا ہے، اس کے اندر مواد کا زیادہ بننا ہے، اور پخانے کے ساتھ پھر ریشہ، پیپ اور جو بلڈ کا اخراج ہے وہ زیادہ ہونا ہے، اور مریض جسمانی کیفیات، جسمانی حالت بھی اس کی بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہے، اور وہ نکاہت کا، سستی کا، لاغری کا شکار ہو جاتا ہے، آنکھیں اندر کو دب جاتی ہیں، اور خون کی ایچ بی لیول جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ایسے امراض جو کہ بہت زیادہ پوشیدہ ہوں، جن کو ڈاکٹر کو بتاتے ہوئے مریض جھجکتا ہے، تو ان سے گزارش ہے کہ ایسے امراض کو فوری طور پر جا کر اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا نہایت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس کا علاج پھر بعد میں بڑا پیچیدہ اور لمبا ہو جاتا ہے۔ السریٹیو کولائٹس جو ہے اس کا بھی علاج لمبا ہوتا ہے، اور یہ جلدی ٹھیک ہونے والی بیماری نہیں ہے، جلدی ٹھیک ہونے والا مرض نہیں ہے، اور لیکن یہ اس میں یہ کام ہو سکتا ہے کہ جو مریض کو کمزوری واقع ہو رہی ہے، جو مریض انیمک ہو رہا ہے، خون کی کمی کا شکار ہو رہا ہے، وہ اسے فوری طور پر بحال کیا جا سکتا ہے، اور اس کو ایک ڈائٹ شیڈول بھی بنا کے دیا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ علاج بھی اس کا جاری رکھا جا سکتا ہے۔ اس عرضے میں جتنی جلد ہو سکے علاج ہو جائے تو بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اس طرح مریض بہت ساری پیچیدگیوں سے بچ جاتا ہے، اور یہ بھی آپ ایک حقیقت ہے، اس کو سمجھ لیں کہ اس عارضے کی یا اس تکلیف کی تشخیص اگر بر وقت ہو جاتی ہے تو پھر مریض جو ہے وہ بہت جلد ریکور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں جو میڈیسن عام طور پر استعمال کروائی جاتی ہیں وہ تو ویسے تو ہومیوپیتھک میں بہت ساری میڈیسن ہیں جو کسی بھی مریض کے سمٹم کے مطابق ہم یوز کرواتے ہیں، لیکن چند ایک میڈیسن کے جو سمٹم ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں سب سے پہلی میڈیسن جو ہم دیتے ہیں وہ اسٹافیسیگیریا ہے، جو 300 پوٹینسی میں، 200 پوٹینسی میں یا 1 m پوٹینسی میں دے دیتے ہیں۔ اس میں ایسے افراد جنہیں اپنے غصے کے اظہار کا بر وقت موقع نہیں ملتا، اور وہ غصہ تو بہت زیادہ آتا ہے مگر وہ اس کا اظہار نہیں کر جاتے اور غصہ برداشت کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے انہیں معدے کے امراض بالخصوص جو ہے کولائٹس کا عارضہ جو ہے وہ لاحق ہو جاتا ہے۔ تو یہ دوائی جو ہے اسٹافیسیگیریا یہ بہت ہی اچھا ان پہ اثر کرتی ہے، یہ بہت کامیاب رہتی ہے ایسے افراد میں جو کہ چڑچڑے پن کا شکار رہتے ہیں، کیونکہ جو لوگ اپنے غصے کو زیادہ برداشت کرتے ہیں ان میں چڑچڑا پن زیادہ آ جاتا ہے۔ پھر اگلی میڈیسن چائنا آفس انالیسز ہے، یہ 30 پوٹینسی میں مریض کو ہم دیتے ہیں، جبکہ اس وقت جب مریض کا پخانہ زردی مائل ہوتا ہے اور جس کے ساتھ جو ہے وہ ایک خاص قسم کی جو ہے آپ اس طرح سے کہہ لیں کہ ایک ریشے دار مواد نکل رہا ہوتا ہے، تو اس دوا کے استعمال کرانے سے
کافی زیادہ مریض کو فرق پڑتا ہے۔ پھر اسی طرح کالوسینتھس، یہ بھی اسٹمک کے لیے اور آنتڑیوں کے لیے بہت ہی زبردست میڈیسن ہے۔ اس دوا کے جو مریض ہیں کالوسینتھس کے، اور یہ جو ہے غصہ ان کے علامات میں جو ہے غصے میں زیادتی مریض میں پائی جاتی ہے، اور وہ بہت زیادہ غصہ کرتا ہے، چڑچڑاپن بھی اس میں ہوتا ہے، مریض کے منہ کا ذائقہ کڑوا رہتا ہے، پیٹ میں شدید قسم کا مریض کو درد رہتا ہے، محسوس ہوتا ہے، اور مریض جو ہے اپنے پیٹ کو پکڑ کر دوہرا ہو جاتا ہے۔ یہ اس میڈیسن کی ایک خاص علامت ہے، اسے دینے سے بھی کافی مریض کو افاقہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کالچیکم ہے 30 پوٹینسی میں، اگر پخانے میں سفید رنگ کے ذرات نظر آتے ہوں تو، اور جگر کے مقام پر یا لیور والی جگہ پر بھی شدید درد ہوتا ہو، یعنی دائیں طرف پسلیوں کے نیچے شدید درد محسوس ہوتا ہو، تو اس دوائی کے دینے سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح لیکیسس ہے، یہ 30 پوٹینسی میں یا 200 پوٹینسی میں مریض کو دیتے ہیں اس وقت جب کہ بدبودار پخانے مریض کو آ رہے ہوں، اور یہ دوا دینے سے مریض کو فوری طور پر آرام محسوس ملتا ہے، اور اس دوا سے جو ہے بدبودار پخانے آنا ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس دوا کے مریض کے پیٹ کے مقام پر انتہائی جو ہے درد وہ ہوتا ہے، لیکن درد کی مقدار جو ہے اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ مریض دوہرا ہو۔ اور اسی طرح میگنیشیا کارب ہے، جسے پانی کی طرح اگر سبزی مائل پخانے مریض کو آ رہے ہیں، زوردار آواز کے ساتھ پخانے کا اخراج ہو رہا ہے اور پیٹ کا کھچاؤ بھی اس میں مریض دیکھتا ہے، تو پھر میگ فاس اور میگنیشیا کارب بھی بہت اچھی ادویات ہے۔ اچھا، میگ فاس جو ہے یہ 6x پوٹینسی میں اور 30 پوٹینسی میں ہم دیتے ہیں السریٹیو کولائٹس کے لیے۔ یہ بہت اچھی میڈیسن ہے اور اس میں مریض بہت جلدی ریکور ہوتا ہے۔ تو یہ چند ایک میڈیسن تھی، اس کے علاوہ بھی اور بہت سی میڈیسن ہے جو استعمال کروائی جاتی ہیں۔ پوڈوفیلیم ہے، کاربویج ہے، کیننڈولا بھی ہے، اس طرح نکس وومیکا بھی ہے، اور اس میں ہم دوسری بہت سی میڈیسن ہیں جو استعمال کرواتے ہیں 30 پوٹینسی میں، 6x پوٹینسی میں یا 200 پوٹینسی میں، اور 1 m میں بھی 10 دن بعد کسی میڈیسن کی ایک ڈوز بھی دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے اگر کسی کو خدا نخواستہ یہ سمٹم جو میں نے بتائے ہیں آ رہے ہیں تو فوری طور پر آپ اپنا معائنہ کروائیں، اور جو مرض ہے اس کو ڈائیگنوز کروائیں، اور پھر اس کا جو علاج ہے وہ ڈاکٹر سے شروع کروائیں۔ تو یہی گزارشات آپ سے کرنی تھی۔ امید ہے آپ کو آج کا معلوماتی پروگرام السریٹیو کولائٹس کے بارے میں ہومیوپیتھک ادویات کا اچھا لگا ہوگا۔ میں ڈاکٹر ظہیر بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔